السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس اللہ کے لیے جس نے سال کے اندر ایک ایسی رات بنائی جو 1000 مہینوں سے بھی بہترین ہے۔ تو اس اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کے دنوں میں ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، توبے، استغفار اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو بھی چھوٹا بڑا ہم کام کرتے ہیں، اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق دے اور تمام اعمال کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن اور صدقات، خیرات، روزہ افطاری، جو بھی بھلے کام ہم کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے اور ہمارے لیے اس کو راہ نجات بنا دے۔ مسلمان بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آخری حالات میں آتا ہے، اپنے آخری حالت میں آتا ہے اور اس کا آخری عشرہ باقی بچتا ہے، یعنی آخری 10 دن باقی بچتے ہیں، تو آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو بڑے قدر والی رات ہے، اس کو شب قدر کہا گیا ہے، عزت والی رات ہے، مبارک رات ہے، محترم رات ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس رات کی قدر و منزلت بھی ہوگی، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو بتایا ہے اور یہ مژدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے۔ آئیے سنتے ہیں شب قدر کو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتہ کہ یہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہترین ہے، یعنی ہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہترین ہے۔ جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں اس سے بھی بہترین عبادت ہے اگر کوئی آدمی اس رات کے اندر عبادت کرے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر جبریل امین اور فرشتے اللہ کے حکم سے ہر ایک کام کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، شانتی والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کو تلاشیں۔ ہمارے کچھ بھائی صرف کوئی ایک رات جاگ لیتے ہیں، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں اور 10 راتوں کا اعتکاف کیا ہے، آخری 10 راتوں اور 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات، امہات المومنین، اور ایسے ہی ائمہ، فقہا، یہ تمام ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے تھے اور عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث میں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے شب قدر کا علم دیا تھا، میں چلا اپنے امتیوں کو بتانے، اپنی امت کو بتانے، اسی بیچ میں مجھ سے ملاقات ہوئی 2 ایسے آدمیوں سے
جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، میں انہی کے صلح میں لگ گیا اور اللہ رب العزت نے اس علم کو بھلا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس علم کو لے لیا، اس کی حکمت وہ جانے۔ اللہ چاہتا تو پھر وہی کر کے بتا سکتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں تحروا لیلۃ القدر فی عشر من الاواخر من رمضان فی وتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لوگوں، میرے امتیوں، میرے امت کے لوگوں، اس شب قدر کو تم رمضان کے آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور تقریباً تمام راتوں کے سلسلے میں الگ الگ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہی رات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ضد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ عبادت کر لیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، فائدے ہی میں رہیں گے۔ تو اتنی عظیم عبادت اگر آپ نے کہیں ضد کیا اور ایک ہی کو کیا اور زندگی بھر چھوڑتے رہے اور 4 راتوں کو، اور خدا نخواستہ وہ دوسری راتیں ہو گئیں شب قدر کی، تو کیا کریں گے آپ؟ تو افسوس ملیں گے، افسوس کا ہاتھ ملیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سلسلے میں ضد نہ کریں، بلکہ ان راتوں میں تو اگر اور راتوں میں آپ سے تراویح چھوٹ بھی گئی ہے تو اس میں تو ایک دم شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر قیام کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے، تراویح پڑھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے اور اس میں عبادت کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ ایک رات آپ جاگیے، عبادت کیجیے، اللہ کی بندگی کیجیے، اور پچھلے تمام گناہ آپ کے بخش دیے جائیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا آفر ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ مسلمان بھائیوں، یہ رمضان مبارک کے چند دن باقی ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں غفلت سے کام نہ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کو افطار کرائیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ یہ جو بیماری تمام دنیا پہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے التجا کریں، ہر طرح کی بھلائی کا سوال کریں اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت کے ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے جڑ جائیں اور رو رو کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت بڑے بڑے معاملات طے کرتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العزت نے کہا ہے اس رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے کتنے معاملات ایسے ہیں جو مشکل بنے ہوئی ہیں، آسانیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت نہیں اتر رہی ہے۔ اپنے اللہ کو منا لیں، ان راتوں میں اللہ رب العزت سے جڑ جائیں، سوال کر لیں، مانگ لیں، اور اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جو بھی ہم نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، جو ہمارے بھائی پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن کے اوپر قرض ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ رب العزت تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے میں تجھے سوال کرتا ہوں مولا، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے، اے اللہ تو انہیں شفا دے دے، انہیں تندرستی دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔